اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقوش امامت، جس میں ہم پڑھ رہے ہیں کیا؟ زندگی امام حسن مجتبی علیہ السلام. اور اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں ابھی؟ کیا کس بات پہ بحث چل رہی ہے ہماری؟ اسباب صلح، یعنی کیا وجہیں تھیں کہ امام نے صلح کی. تو آج ہمارے اس میں ایک سبب ہم پڑھیں گے کیا؟ متضاد. متضاد جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ تضاد یہ منطق کی ایک اصطلاح ہے. تقابل ہوتا ہے، تقابل میں ایک تضاد آتا ہے. زد سے نکلا ہے ہاں، یعنی جو ایک دوسرے کے کیا ہو؟ عکس ہو. ٹھیک ہے، تحت فوق، یہ کیا ہے؟ متضاد ہے نا. تو متضاد عناصر پر مشتمل سماج، یعنی ایک سماج ایسا تھا کہ جن میں ایک جیسے لوگ نہیں تھے، مختلف قسم کے افراد تھے. کیسا سماج بن رہا تھا وہ؟ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ. کس کے علاوہ مولانا؟ یعنی اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ایک تو جنگ سے تھک گئے تھے وہ لوگ، صحیح ہے، جنگ سے تھک جانا. اور ایک سبب ہم نے اوپر کیا پڑھا تھا مولانا؟ صلح کے اسباب میں ہم نے پڑھا تھا جنگ سے تھک جانا. ہاں، پہلا سبب وہی تھا، پہلا سبب وہی تھا، جنگ سے تھک جانا. چونکہ مختلف یعنی متواتر جنگیں جو کوفے والوں نے لڑی، اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک تھکن تھی. آج پڑھیں گے کہ جو کوفے کا سماج تھا وہ کیسا تھا. کیونکہ کوفہ شہر نہیں تھا مولانا، اس سے پہلے بتایا تھا نا میں نے. کیا بتایا تھا؟ بستی تھی. کوفہ کس نے بتایا تھا؟ سب بھول جاتے ہیں. سمجھ نہیں آئی. کوفے کو بسانے والا عمر سعد جو کربلا میں لشکر یزید کا سردار ہے، ان کے باپ، اس کا باپ عمرو ابن عاص، نہیں، سعد بن ابی وقاص، عفواً سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہیں. ٹھیک ہے، اور دور عمر میں یہ لشکر کے سردار تھے. جب ایران فتح ہو رہا تھا، چونکہ کوفہ ایران سے قریب پڑتا ہے، تو ایران کا موسم جدا گانا ہے، مدینے کا موسم الگ ہے. ایران میں جنگ کرتے کرتے اسلامی فوج کے چہرے پیلے پڑ گئے تھے. تو اس کی شکایت کی تو قریب میں چھاونی بنانے کا حکم دیا عمر نے. جب حکم دیا تو کہا کہ اس کوفہ شہر کو جو ہے چنا گیا کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے. تو سعد بن ابی وقاص نے سب سے پہلے وہاں مسجد بنائی اور دارالامارہ بنایا. صحیح ہے، اور اس طرح سے کوفہ تھا لیکن ایک محلے نما تھا. اور کوفے کی بستی دور دور تھی مولانا. شہر تھا لیکن شہر ایسا کہ یہ محلہ کہیں ہے، وہ محلہ کہیں ہے، جس کا جہاں کھیت ہے وہاں وہ بنائے لے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو دور دور لوگ تھے، فاصلہ تھا ان میں سے. اسی لیے جو جناب مسلم کے اسباب بتائے جاتے ہیں کہ جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے کتنے لوگ تھے؟ 30,000 تھے پہلے تو. 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. لیکن ایک ایک محلے پہ ناکے بندی کر دی گئی تاکہ کوئی بھی جناب مسلم کے ساتھ نہ دے سکے. اور جو جناب مسلم تھے جس محلے میں تھے وہاں بھی 4,000 لوگ تھے. کتنے لوگ؟ 4,000 لوگ. جناب مسلم نے جو قیام کیا تھا وہ قیام اس دن نہیں تھا جس دن کرنا تھا، یعنی جس دن طے ہوا تھا کہ اس دن ہم قیام کریں گے، اس دن خروج کریں گے. جناب مسلم کا خروج اس دن نہیں تھا. جب جناب مسلم کو یہ خبر ملی کہ جناب ہاری گرفتار کر لیے گئے، سمجھ رہے ہیں؟ جناب مختار کے گھر سے نکل کے کہاں آئے تھے؟ جناب ہانی کے یہاں. ہانی کے یہاں آنے کی وجہ کیا تھی کہ جناب مختار ایک کسان تھے، کوئی نمایاں شخصیت نہیں تھے، کھیت کھلیان تھے، شہر کے باہر ان کا مکان تھا، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے تھے. لیکن سیدھے جناب مسلم نے ان کے یہاں قیام کیا. لیکن جب دیکھا کہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے کوفے کے اندر اور خطرات بڑھ چکے ہیں،
تو آپ نے پناہ لی کہاں پہ؟ جناب ہانی کے گھر پہ. جناب ہانی کی شخصیت وہ تھی کہ قبیلہ مزہج کے رہنے کے سردار تھے، اور جب یہ چلتے تھے تو 12,000 مسلح افراد ان کے ساتھ چلا کرتے تھے. کتنے؟ بالکل 12,000. 12,000. اور اب جب جناب ہانی گرفتار ہو گئے تو نوعیت کیا ہے کہ ناکے بندی کرا دی ہے عبید اللہ ابن زیاد نے. کہیں سے کوئی جناب مسلم کی مدد کے لیے گرفتار یعنی آ نہیں سکتا ہے. ایک تو جمعی طور پہ تو آ ہی نہیں سکتا، جمعی یعنی 100-200 لوگ آ جائیں ایک ساتھ کہ چلو ہم چلتے ہیں جناب مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی، آؤ مدد کرنے چلتے ہیں. وہ ممکن نہیں تھا کیونکہ ہر جگہ ناکے بندی تھی. ایک ایک دو دو کر کے بھی کوئی آتا تھا تو گرفتار کر لیا جاتا تھا، جناب مسلم تک نہیں پہنچ پاتا تھا. اس محلے میں جناب مسلم کا قیام تھا تو آپ نے چونکہ آپ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا. جناب ہانی کیوں گرفتار ہوئے تھے؟ چونکہ جناب مسلم ان کے گھر پر تھے. تو جناب مسلم کی ہانی کی گرفتاری کا سبب پناہ دینے کی وجہ سے، جناب یہ پناہ دینے مسلم کی بنے، وجہ سے. مسلم بنے. صحیح ہے. تو جناب مسلم کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ کوئی شخص اگر ہماری وجہ سے گرفتار ہوا ہے پھر بھی ہم اس کے گھر میں قیام پذیر رہیں. تو آپ نے وہ نعرہ بلند کر دیا. یا منصوروں کا ایک نعرہ تھا کہ جو آپس میں طے تھا کہ جس دن یہ نعرہ بلند ہوگا اس دن سارے لوگ جمع ہو جائیں گے. تو جہاں ناکے بندی تھی، ناکے بندی میں کہاں لوگ جمع ہوتے مولانا؟ 4,000 لوگ اس محلے میں تھے. خیر وہ 4,000 لوگ نکل کر آ گئے جناب مسلم کی ندا کو سن کے. 4,000 آئے تو لیکن مروت میں آ گئے تھے. بس بیعت کیے تو چلنا ہی پڑے گا، کیا کرنا ہے. دارالامارہ جاتے جاتے کل 300 بچے. پہنچتے پہنچتے منزل پہ کتنے بچے؟ 300. اور دھیرے دھیرے ان میں سے بھی کوئی آتا گیا. چلو چلو یہ تو ہے نا دوسرے، وہ کر لیں گے، وہ ہیں وہ. اب وہ میں کہتے ہیں نا یہ مسئلہ مشہور ہے کہ 10 گھر کا مہمان کیا رہتا ہے؟ بھوکا رہ جاتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ تم کھلا دو گے، وہ کھلا دے گا، وہ کھلا دے گا. وہ ان کے یہاں گئے تھے دوپہر میں، انہوں نے کھلا دیا ہوگا، پتہ چلا ان کی بیوی نے بنایا ہی نہیں تھا. وہ وہاں سے اٹھ کے چلے آئے ویسے ہی. اب آ گئے وسیم کے یہاں، وسیم سوچ رہے ہیں وہاں کھا کے آئے ہوں گے، انہوں نے پوچھا ہی نہیں. تو اس طرح سے وہ مہمان کیا رہ جائے گا؟ بھوکا رہ جائے گا. ایک گھر کا ہے تو اس کو پتا ہے کھایا کہ نہیں کھایا. بھائی کھلائے گا تو کھائے گا، نہیں کھلائے گا تو نہیں کھائے گا. لیکن 10 گھر والا کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے آسرے میں وہ کیا رہ جاتا ہے؟ بھوکا رہ جاتا ہے. جناب مسلم ایسے ہی تنہا رہ گئے. لوگوں نے کہا وہ تو ہے نا مدد کرنے کے لیے، تمہارا کیا کام، تم چلو. تو ایسے ہی ماں بیٹے کو لے گئی، بھائی بھائی کو لے گیا، باپ بیٹے کو لے گیا. صحیح. بیوی شوہر کو لے گئی کہ چلو اور لوگ ہیں مدد کرنے کے لیے، کافی ہے. ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایسے کیا جناب مسلم اکیلے رہ گئے. پھر جو ہوا آپ کے سامنے ہے. تو کیوں اکیلے رہ گئے؟ کیونکہ محلے دور دور تھے. جو 18,000 بیعت کر چکے تھے وہ آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ ایسی سچویشن کوفے کی تھی، ہر گلی محلے کے بعد ناکے بندی. محمد بن اشعث ہو، حسن بن تمیم ہو، صحیح ہے. تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ جگہ جگہ ناکے بندی کیے ہوئے ہیں. کوئی جناب مسلم کی مدد کے لیے نہ پہنچ پائے. ان 300 کو بھی دیکھ کے عبید اللہ ابن زیاد اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو دارالامارہ میں بند کر لیا تھا. لیکن پہلے سے انتظام کیا کیا تھا؟ پہلے سے انتظام کیا تھا کہ جس نے بھی رؤسائے قبیلہ تھے، قبیلے کے سردار تھے، سب کو گرفتار کر لیا تھا. ایک طرف سے سب کو گرفتار کر لیا تھا تاکہ وقت کے ساتھ ان سے کام لیا جا سکے. اور انہی کو دارالامارہ کی چھت پہ بھیجتا تھا کہ جا کے ان کو ڈراؤ دھمکاؤ. کوفے سے شام سے ایک لشکر آ رہا ہے، لشکر آ گیا تو تمہیں تہو بالا کر دے گا، تمہارے اندر مقابلے کی سخت باقی نہیں رہے گی. تو کوفہ ایسا شہر تھا مولانا، ایک جٹ شہر کیسے ہوتے ہیں کہ ایک گلی سے دوسری گلی، دوسری سے تیسری گلی ایسے جڑی ہوئی، لیکن کوفہ ایسا نہیں تھا. کہہ رہے اس کے علاوہ اس دور میں عراق کا سماج غیر منظم کیوں تھا؟ کیونکہ الگ الگ جگہ کے لوگ بسے ہوئے تھے، الگ الگ ثقافت کے لوگ وہاں موجود تھے. صحیح ہے. ایک فوجی اڈا تھا وہ، تو جگہ جگہ کے لوگ وہاں آ گئے تھے. کوئی ایسی بستی نہیں تھی. مثلا کانودر اپنی بستی ہے،
لیکن کوئی ایسی جگہ آباد ہو کہ جہاں ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا ہو، ایک انسان تمل ناڈو کا آ جائے، ایک چھتیس گڑھ کا آ جائے، ایک کہیں آسام کا آ جائے، صحیح ہے، کوئی جھارکھنڈ کا آ جائے، تو کیا سب کا تعامل ایک جیسا ہوگا؟ جدا گانا ہوگا، ان کی کھان پان الگ ہوگا، بول چال الگ ہوگی، رہن سہن کا طریقہ الگ ہوگا، صحیح ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ اس دور میں عراق کا سماج ایک غیر منظم، غیر متحد یونٹی نہیں تھی۔ بھائی وہ ان کی کیوں سنے؟ انا تو سب میں پائی جاتی، آج بھی پائی جاتی ہے، کل بھی پائی جاتی تھی، اور بکھرا ہوا سماج تھا۔ بکھرا تو سمجھتے ہیں نا، یکجٹ نہیں تھا، بلکہ مختلف اور متضاد گروہوں اور قبیلوں سے مل کر تشکیل پایا ہوا تھا۔ الگ الگ قبیلے تھے، الگ الگ گروہ تھے، گروپ بازیاں تھیں، جن میں بعض ایک دوسرے سے کسی قسم کی ہم آہنگی اور مناسبت نہیں رکھتے تھے۔ خطرناک اموی جماعت کے حامی، صحیح ہے، اموی جو تھے وہ ظالم تھے، تو ان کے جو حامی تھے تو وہ ایک منظم لشکر تھا، سمجھ؟ جناب مسلم کی جو میں نے آپ کو مثال دی، کیوں دی؟ کیونکہ جناب مسلم کے ساتھ جو لشکر تھا، کیا وہ ٹرینڈ یافتہ تھا، تربیت یافتہ تھا؟ جو 4000 بھی آئے، 300 بھی آئے، تو کیا جناب مسلم کوفے میں ایک حکومت کے ہوتے ہوئے اپنے لڑاکوں کو ٹریننگ دے سکتے تھے، ان کی تربیت کر سکتے تھے کہ کسی مقام پہ لے جائیں اور ان کو اسلحہ چلانے کی ٹریننگ دی جائے، جنگ کیسے لڑنی ہے اس کی ٹریننگ دی جائے؟ جو ہر انسان عرب کا ٹریننگ لیتا تھا ویسے ہی، لیکن مشق الگ ہوتی ہے، جاننا الگ چیز ہوتا ہے۔ ہمیں بندوق چلانے آتی ہے، ہم اس کو چلا سکتے ہیں، آپریٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم روز اس کو آپریٹ نہیں کر سکتے۔ اور ایک آج جنگ ہو جائے اور لا کے ہمیں یاسین حسین کو پکڑا دیا جائے تو ہم کتنا اچھا نشانہ لگا لیں گے، لگا لیں گے۔ اور ایک وہ فوج جو ٹرینڈ ہے، جس کا کام ہی یہی ہے، جو تربیت یافتہ ہے، کیا اس سے مقابلہ غیر منظم فوج کا آسان ہوگا؟ مہدی آرمی بنی تھی وہاں عراق میں، مقتدی صدر نے بنائی تھی، جب عراق میں جنگ ہو رہی تھی نجف کی حفاظت کے لیے، داعشیوں سے مقابلے کے لیے، امریکیوں سے مقابلے کے لیے۔ مجھے بتائیے، ایک ہے ٹرینڈ یافتہ فوجی، ایک ہے غیر تربیت یافتہ سپاہی، کیا وہ دونوں کا مقابلہ یکساں ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے دیکھیے، تو خطرناک اموی جماعت کے حامی کہتے ہیں کس کو؟ مددگار، حمایت کرنے والے اور طرفدار خوارج، جو دونوں محاذ سے جنگ واجب سمجھتے تھے۔ غیر عرب مسلمان جو دوسرے علاقوں سے آ کر عراق میں جمع ہو گئے تھے، مسلمان تھے لیکن غیر عرب تھے۔ کوفے کے اندر ایرانی بھی موجود تھے، الگ الگ علاقوں کے لوگ موجود تھے۔ کہہ رہے ہیں جو دوسرے علاقوں سے آ کر عراق میں جمع ہو گئے تھے، اور ان کی تعداد 20,000 تھی۔ ان کے علاوہ وہ افراد جو مستحکم عقیدہ نہیں رکھتے تھے، کیا ان کا عقیدہ محکم تھا کوفے والوں کا؟ ہم نے اس سے پہلے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ کوفے میں جو شیعہ تھے وہ کیسے شیعہ تھے؟ وہ ایسے ہی شیعہ تھے کہ علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، صحیح مانتے تھے علی کو، لیکن پہلا نہیں، چوتھا مانتے تھے۔ تو ظاہر ہے ان کے علاوہ وہ افراد جو مستحکم عقیدہ نہیں رکھتے تھے اور طرفین میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کے لیے تذبذب میں مبتلا تھے کہ آیا بنی امیہ کے لشکر کو سپورٹ کریں کہ ادھر کیا کریں، امام حسن مجتبیٰ کو سپورٹ کریں، یا بعد میں امام حسین کو سپورٹ کریں کہ بنی امیہ کو سپورٹ کریں؟ ایک کی حکومت ہے، ایک حکومت چاہتا ہے، صحیح ہے، دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب وہ ایسے مسلمان ہیں کہ جن کے پاس کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے مستحکم مضبوط کہ نہیں وہ واقعی اہل بیت کے چاہنے والے ہوں، کچھ بھی ہو جائے تو وہ کر گزریں گے۔ تذبذب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی انسان ایسے مرحلے میں ہو کہ نہائی فیصلہ نہ لے پائے، صحیح ہے، کسی نتیجے پر نہ پہنچ پائے، شک میں کیا رہے، مبتلا رہے۔ اس دور کے عراق اور کوفے کے سماج کی تشکیل کرنے والے سمجھے جاتے تھے۔ ایسے لوگ جو تھے
کوفے کو بناتے تھے. نیز امیر المومنین علیہ السلام کے پیرو اور آپ کے خاص شیعہ افراد کا شمار بھی انہی عناصر میں سے ہوتا تھا. انہی میں سے وہ بھی تھے کہ جو مولا کائنات کو واقعی چاہتے تھے. پھر دیکھیے ایک جو فوج تھی مولانا وہ کیا تھی؟ مختلف الخیال فوج تھی امام حسن مجتبیٰ کے پاس. مختلف الخیال یعنی الگ الگ خیال کے لوگ. کیسے مولانا؟ دیکھیے یہی چند گروہوں میں تقسیم ہونا، عقائد کا اختلاف اور انتشار طبعی طور پر امام حسن علیہ السلام کی فوج میں بھی ظاہر ہوا، جس کی بنا پر فوج نے ایک غیر متحد اور غیر مناسب شکل اختیار کی. دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اختلاف تھا وہ امام حسن علیہ السلام کی فوج میں بھی ظاہر ہوا. بھائی ایک ہے کسی عقیدے کا ماننے والا، دوسرا کسی عقیدے کا ماننے والا ہے، تو کیا فوج میں ہم آہنگی ہو جائے گی؟ بھائی تم اس کا ساتھ کیوں دو گے؟ جس کی بنا پر فوج نے غیر متحد اور غیر مناسب شکل اختیار کر لی. لہذا بیرونی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے ایسی فوج پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جن میں آپس میں اتحاد نہ ہو، آپس میں کیا ہو؟ اختلاف ہو. شیعوں کے نامور عالم دین شیخ مفید علیہ الرحمہ اور دوسرے مورخین امام حسن علیہ السلام کی فوج میں اس صورتحال کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ عراق کے لوگ بہت زیادہ سستی اور مردہ دل ہو کر جنگ کے لیے نکلے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو سستی سے نکلے اور ان کے اندر کوئی جوش نہیں تھا. اور امام حسن علیہ السلام نے جو فوج جمع کی تھی وہ مختلف گروہوں سے مل کر بنی تھی جو اس طرح تھے. کیسے مولانا؟ ایک امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ اور آپ کے طرفدار، ایک وہ، دوسرا خوارج جو معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے ہر وسیلے سے فائدہ اٹھاتے تھے. یعنی خوارج بھی جو ہے کیسے ہوتا ہے مولانا کہ ایک انسان آپ کا دوست نہیں ہے لیکن جو آپ کا دشمن ہے وہ اس کا بھی دشمن ہے، تو وہ آپ کا ساتھ آپ کی ہمدردی میں نہیں دے رہا ہے بلکہ آپ کا فائدہ اٹھا رہا ہے اپنے دشمن کو مات دینے کے لیے. سمجھ گئے؟ تو کیا کیا؟ خوارج جو معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے ہر وسیلے سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، کوئی بھی ذریعہ مل جائے کہ معاویہ سے جنگ کر لیں. اور امام کے فوجیوں کے صف میں ان کی شرکت شرکت حب امام میں نہیں تھی. امام کی محبت میں وہ نہیں آئے تھے، معاویہ کی دشمنی میں آئے تھے. تو فرق پڑ جائے گا نہیں پڑ جائے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں وسیم سے لڑنے کے لیے، لیکن اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ جناب ہے، جناب کی ہمیں مدد کرنی ہے، اس لیے آ رہے ہیں کہ وسیم نے آپ کا کچھ دبا دیا ہے، آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہے. صحیح؟ تو آپ اپنا اکیلے بدلہ تو لے نہیں سکتے، اب ہمارے ذریعے سے اپنے مطلب کو سادھنا چاہ رہے ہیں. تو وہی حال ان کا تھا کہ خوارج، یہ مثال دی ہے مولانا، خوارج جو معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے ہر وسیلے سے فائدہ اٹھاتے تھے اور امام کے فوجیوں کے صف میں ان کی شرکت حب امام علیہ السلام میں نہیں تھی بلکہ معاویہ کی دشمنی میں تھی. صحیح ہے؟ تو دو گروہ ہو گئے مولانا، ایک امیر المومنین کے چاہنے والے، ایک خوارج کا گروہ جو وہ بھی کس کے ہیں؟ کس کے دشمن ہیں؟ معاویہ کے دشمن ہیں. نفع اندوز اور دنیا پرست افراد، کچھ لوگ مال غنیمت کے چکر میں آئے تھے، تو نفع اندوز اور دنیا پرست افراد جو مادی فوائد کے لالچ میں امام علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو گئے تھے. چوتھا گروہ کون تھا؟ وہ افراد جو عقیدے کے اعتبار سے متزلزل تھے. مل گیا ہے یہاں پہ، متزلزل تھے یعنی ان کا عقیدہ کوئی پکا نہیں تھا اور شک و تردد میں مبتلا تھے، جن کی نظر میں امام حسن علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت معاویہ پر چندہ ترجیح و برتری نہیں رکھتی تھی. مثلا وہ کیا سمجھتے تھے کہ معاویہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے. صحیح ہے؟ تو ہم کس کا ساتھ دیں؟ آخر معاویہ کے خلاف کیوں لڑیں؟ کیوں امام حسن کی جانب سے لڑیں؟ اب وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے کس میں شرکت کر لی تھی؟ امام علیہ السلام کے گروہ میں. پانچواں مولانا، آخری گروہ جو دین کے لیے نہیں بلکہ صرف قبائلی تعصب کی بنا پر اور رئیس قبیلہ کی پیروی کرتے ہوئے جنگ کے لیے حاضر ہوئے تھے. سمجھ رہے مولانا؟ قبائلی تعصب پایا جاتا تھا. مثلا اوس نے حملہ کیا ہے کس پر؟ مثال کے طور پر
اوس اور خزرج مدینے میں رہنے والے دو قبیلے تھے. اوس نے خزرج پہ حملہ کیا ہے تو ہم اس لیے نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ چونکہ اوس پہ ظلم ہوا ہے ہم اوس کا بدلہ لینے کے لیے لڑ رہے ہیں. یہی ہوا. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ان کا رئیس قبیلہ تھا اس نے کہہ دیا کہ جاؤ اس میں شامل ہو جاؤ, وہ شامل ہو گئے تھے, لیکن خود ان کا بذات خود امام کی محبت یا دشمنی ان کے اندر موجود نہیں تھی. اس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کی فوج میں معاویہ جیسے قوی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے لازمی اتحاد و اتفاق نہیں پایا جاتا تھا. سمجھ میں آیا؟ تو پہلا سبب ہم نے کیا بتایا تھا؟ کثرت جنگ سے لوگوں میں تھکاوٹ کا احساس. آج ہم نے کیا پڑھا کہ کوفہ, جو شہر کوفہ تھا, وہ شہر کوفہ مختلف طاقتوں, مختلف قوتوں, مختلف مذاہب, مختلف خیال کے افراد اس میں جمع تھے. یہاں تک کہ جو امام کا لشکر صحیح ہے تشکیل پاتا تھا اس میں کیسے کیسے لوگ تھے. ایک امام کے چاہنے والے تھے, ایک خوارج تھے کہ جو معاویہ سے بدلہ لینا چاہتے تھے, ایک وہ تھے کہ جو قبائلی تعصب کی بنا پر اور رئیس قافلہ کے کہنے پہ آ گئے تھے, اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو جن کا عقیدہ بھی کیا تھا, متزلزل تھا. ایک وہ لوگ تھے جو دنیاوی فائدے کے لیے آ گئے تھے. ظاہر ہے جب مقاصد مستحکم نہ ہوں, لوگوں میں اتحاد نہ ہوں, تو کہیں کی بھی کامیابی کیا ہو جاتی ہے, ناممکن ہو جاتی ہے. ایسے میں اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام جنگ کرتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا, صرف اور صرف مسلمانوں کا خون بہتا اور اس جنگ کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا. اسی لیے امام نے جنگ نہ فرما کر کیا کی, صلح کی. منہ بولتی دلیل انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.